جمعہ کے دن اللہ الصمد کا وظیفہ۔ آج میں آپ کے ساتھ جمعہ کے دن اللہ الصمد کا خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی کو ختم کر دے گا اور آپ پر رزق کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان فرماتے تو کہا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لمبے تھے نہ زیادہ پستہ قد بلکہ میانہ قد لوگوں میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال نہ بالکل خمیدہ تھے نہ بالکل سیدھے بلکہ کچھ خمیدگی لیے ہوئے تھے۔ نہ آپ موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرہ کے، البتہ تھوڑی سی گولائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ میں تھی، یعنی چہرہ انور نہ بالکل گول تھا نہ بالکل لمبا بلکہ دونوں کے درمیان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سفید سرخی مائل تھا۔ آپ کی آنکھیں نہایت سیاہ تھیں اور مژگان دراز بدن کے چوڑے موٹے تھے، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے۔ ایسے ہی دونوں شانوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پر گوشت تھی۔ آپ کے بدن مبارک پر معمولی طور سے زائد بال نہیں تھے، یعنی بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں بال ہی بال ہو جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن پر خاص حصوں کے علاوہ جیسے بازو، پنڈلیاں وغیرہ، ان کے علاوہ اور کہیں بال نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور قدم مبارک پر گوشت تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے گویا پستی میں اتر رہے ہیں اور ہلکے سے رکھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ توجہ فرماتے، یعنی صرف گردن پھیر کر متکبرانہ متوجہ نہ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور تھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، یعنی یہ اس کی علامت تھی کہ آپ سب نبیوں کے آخر میں تھے۔ آپ سب سے زیادہ سخی دل والے تھے اور سب سے زیادہ سچی زبان والے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل، زبان، طبیعت، خاندان، اوصاف، ذاتی اور نسبی ہر چیز میں سب سے زیادہ افضل تھے۔ آپ کو یکا یک جو شخص دیکھتا مرعوب ہو جاتا تھا، یعنی آپ کا وقار و حیا میں دیکھنے والا رعب کی وجہ سے ہیبت میں آ جاتا تھا۔ البتہ جو شخص پہچان کر آپ کے ساتھ رہنے لگتا وہ دل و جان سے آپ کا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے والا صرف یہ کہہ سکتا ہے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا با جمال و با کمال نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختصر حلیہ شریفیہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اہل مجلس کے ساتھ طرز پوچھا تو انہوں نے فرمایا، آپ ہمیشہ خندہ پیشانی، خشک خلقی کے ساتھ متصف رہتے تھے۔ کسی بات میں آپ کی موافقت کی ضرورت ہوتی تھی تو سہولت سے موافق ہو جاتے تھے۔ نہ آپ بد ہو تھے نہ سخت گو اور نہ سخت دل۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کر بولتے تھے، نہ بد کلامی فرماتے تھے، نہ عیب گیر تھے، نہ پسند بات سے اعتراض فرماتے۔ دوسرے کی کوئی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ آتی تو اس کو مایوس بھی نہ فرماتے اور صاف جواب بھی نہ دیتے تھے۔ آپ نے 3 باتوں سے اپنے آپ کو مبرا فرما رکھا تھا، جھگڑے سے اور تکبر سے اور بیکار بات سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا، نہ کسی کی مذمت فرماتے، نہ کسی کو عیب لگاتے، نہ کسی کے عیوب تلاش فرماتے۔ آپ صرف وہی کلام فرماتے جو باعث اجر ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ ہو جاتے، تب وہ آپ حضرات کلام کرتے، آپ کے سامنے کسی بات میں نزاع نہ کرتے۔ آپ سے جب کوئی شخص بات کرتا تو اس کے خاموش ہونے تک سب ساکت رہتے۔ ہر شخص کی بات جیسے سننے میں ایسی ہوتی تھی جیسے پہلے شخص کی گفتگو یعنی بے قدری سے کسی کی بات نہ سنی جاتی تھی۔ جس بات سے سب ہنستے آپ بھی تبسم فرماتے اور جس سے سب لوگ تعجب کرتے تو آپ بھی تعجب میں شریک رہتے۔ یہ نہیں کہ سب سے الگ چپ چاپ بیٹھے رہیں۔ مسافر آدمی کی سخت گفتگو اور بے تمیزی کے ہر سوال پر صبر فرماتے، اسی لیے بعض صحابہ آپ کی مجلس اقدس تک مسافروں کو لے آیا کرتے تھے تاکہ ان کے جا بجا ہر قسم کے سوالات سے خود بھی مصفا ہوں اور وہ امور جو ادب کی وجہ سے یہ حضرات خود نہ پوچھ سکتے تھے وہ بھی معلوم ہو جائیں۔ آپ یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی طالب حاجت کو دیکھو تو اس کی امداد کیا کرو، اگر آپ کی تعریف کرتا تو آپ اس کو گوارا نہ فرماتے، البتہ بطور شکریہ اور ادا احسان کے ذیل میں کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سکوت فرما لیتے، کسی کی گفتگو کو قطع نہ فرماتے، البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اس کو روک دیتے یا کھڑے ہو جاتے تاکہ وہ خود رک جائیں۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کے دن اللہ صمد کا وظیفہ۔ آج میں آپ کے ساتھ جمعہ کے دن اللہ صمد کا خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی ختم کر دے گا اور آپ پر رزق کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ: آپ نے جمعہ کے دن مٹھی بھر چاول یا گندم لینی ہے اور ان پر اللہ صمد 100 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں اور اس کے اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ جب آپ عمل مکمل کر لیں تو جس گندم یا چاول پر آپ نے یہ عمل کیا ہوگا اس کو دوبارہ اسی گندم میں ڈال دینا ہے، یا اگر چاول لیے ہیں تو دوبارہ چاولوں میں ڈال دینے ہیں۔ اس عمل کو آپ نے صرف ایک ہی دن کرنا ہے اور یہ عمل آپ کسی بھی جمعہ کو کر سکتے ہیں۔ وظیفہ پڑھنے کے فائدے: اس عمل کو پڑھنے سے اللہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا، رزق بارش کی طرح برسے گا، پورا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا اور آپ کے لیے رزق کے وسیلے پیدا کر دے گا جن کے بارے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وظیفہ کے متعلق ضروری باتیں: وظیفہ کو پورے یقین سے کرنا ہے، جیسے بتایا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ وظیفہ کو خود بھی کریں اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔